الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشی مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ عزیزان محترم، یہ ماہ محترم ربیع الاول شریف حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ 12 ربیع النور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ساری کائنات جگمگا اٹھی، اور حضور کے آنے سے کائنات ارض و سما میں بہار آ گئی، اسی لیے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، یعنی پہلی بہار۔ کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ایک مومن کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، آج کا دور فتنے کا دور ہے، ہر طرف سے نئے نئے فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ الکریم نے ہر ایک نعمت کے ملنے پر خوشی منانے کا، فرحت و سرور کا حکم دیا ہے۔ تو جس کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ الکریم نے یہ ساری نعمتیں اور ساری کائنات کی بہاریں عطا فرمائی ہیں، اس کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا، فرحت و سرور کا اظہار کرنا، یہ کیسے امپاسبل ہو سکتا ہے، ناممکن ہو سکتا ہے، اور کیسے یہ ناجائز ہو سکتا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضور کی ذات ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت عظمیٰ ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ الکریم نے ہمیں کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ مواہب لدنیہ کے اندر ایک روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی توبہ قبول ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوچھا، اے آدم کیف عرفت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو جناب آدم جواب دیتے ہیں کہ میرے پروردگار، جب تو نے مجھ میں روح ڈالی اور میں نے اپنا سر اٹھایا، فرفعت راسی فرأیت علی سرارک العرش اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع اسمک مکتوبا، تو میں نے تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو لکھا ہوا پایا۔ میں اسی وقت جان گیا تھا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے تیرا بڑا پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا، صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، لولاہ لما خلقتک، اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور ایک اور روایت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر رب فرماتا ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ جناب آدم کی تخلیق اور کائنات کا بنایا جانا اور رب ظاہر ہونا،
یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور حضور کی آمد پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر حضور نہ ہوتے کائنات کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا تو جس مولود مسعود کے قدموں کا صدقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب آدم کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا اور کائنات کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باقی نعمتوں پر تو شکر ادا کریں، باقی نعمتوں پر تو شکر ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہو اور باقی نعمتوں پر ہم خوشی کا اظہار کریں اور اس مولود مسعود آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کو ہم بدعت سمجھیں یا ناجائز سمجھیں یا اس سے ہم جی چرائیں، تو ہم سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ہر جائز طریقے سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا، حضور کی آمد کے تذکرے کرنا، یہ ہر مومن کے لیے باعث سعادت اور باعث برکت ہے، بلکہ اس نام کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالی اس مولود مسعود کی خوشی منانے کے صدقے میں اللہ ان گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، جن گھروں میں، جن گلیوں میں، جن گلی کوچوں میں، جن شہروں میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ بس خیال اتنا رکھنا ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ خلاف شرع نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے شریعت کی حدود جو ہے وہ پامال ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اس کام میں نہ پائی جاتی ہو۔ باقی ہر جائز طریقے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا یہ ہر مومن، ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ہر مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منائیں، کیونکہ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ اس میں فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ تو یاد رکھیے کائنات میں سب سے بڑا فضل اللہ کا جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا کر، اور اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں کہ محبوب میرا فضل عظیم جو ہے وہ تیرے لیے ہے، تجھ پر ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے فرمایا رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن کی آیہ مقدسہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جب چھوٹی رحمتوں اور فضل کے ملنے پر خوشی منانا جائز ہے، تو وہ جو سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں ان کی آمد پر خوشی منانا کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں اپنے دلوں کے اندر آج یکم ربیع الاول شریف ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرو، گلی کوچوں کو سجاؤ، گھروں کو سجاؤ، معطر کرو، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور اب جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان پہ اپنا مال خرچ کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو اور انہیں خوشیاں پہنچانے کی کوشش کرو، کیونکہ کائنات کے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمین کے اندر تشریف لائے اور سارے عالمین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا فیضان ملا، سب کے دکھ درد دور ہو گئے۔ تو خوشی منانے کے لیے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کرو، ہر اعتبار سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی خوشی مناؤ اور حضور کی آمد کے چرچے کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی، حضور کی آمد پر خوشیاں منانے کی، اور اللہ رب العزت اپنا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔